یہاں پر جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ نگراں حکومت 90 دن پورے کر چکی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، جولائی کی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی سپٹمبر کی بات کر رہا ہے. آئین کس حد تک اجازت دے سکتا ہے اور اگر معاملات 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو پھر کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی ساری صورتحال میں مدت بڑھانے کے لیے موجودہ حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. آئین میں تو پیریڈ فکسڈ ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تحلیل ہونے کے بعد. اگر آٹومیٹک ٹائم سے وہ خود تحلیل ہو جاتی ہے تو اس میں 60 دن کا پیریڈ ہے، اور جہاں ایڈوائز کے اوپر وہ تحلیل ہوتی ہے تو اس کے اندر 90 دن کا پیریڈ ہے. وہ 90 دن کا پیریڈ لکھا ہوا ہے آئین میں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ بات آپ سمجھ لیں. یہ آئین ہے پاکستان ہے جو پارلیمنٹ پہ بھی دے آر باؤنڈ بائی اٹ، کورٹس بھی اور ایگزیکٹو بھی، ہم سب اس کے ماتحت ہیں. کوئی سپریم نہیں ہے، آئین پاکستان سپریم ہے. سب کو اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، ہر کے اور ڈیفائنڈ ہیں چیزیں کہ آپ کو اس پیریڈ میں رہنا ہے. دیکھیے اونلی وے جس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں آگے ہو سکتا ہے، کورٹ اس کو تھوڑا کورٹ نے آگے دیا پنجاب کے حد تک. پنجاب میں انہوں نے پہلے کہا کہ صدر ایڈوائز پہ وہ بات الیکشن کمیشن صاحب مل کے ایک تاریخ طے کر دیں، انہوں نے دی. اس نے الیکشن کمیشنر خود 8 اکتوبر اس میں آگے کر دی، تاریخ خود بدل دیا. کورٹ نے پھر انٹروین کیا اور کورٹ نے کہا کہ نہیں اب آپ کریں، اب 14 مئی تک آپ الیکشن کرائیں، آپ پیسے ریلیز کریں، سیکیورٹی دیں. اب دیکھیے نہ وہ پیسے مل رہے ہیں نہ سیکیورٹی دے رہی ہے. وہ الگ ایشو ہے کہ اس کا کیا کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن دا اونلی وے، آپ وجہ فرما رہی ہیں کہ اونلی وے جو ایک یا تو کورٹ اس کو اپروو کرے کہ جی ہاں ہم الیکشن کو آگے کر سکتے ہیں، یا الیکشن ساتھ ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. آئین میں اس طرح کی کوئی قطعہ نہیں کہ سارے الیکشن ساتھ ہونے چاہیے. ہاں یہ سیاسی جماعت ہیں اور میں ان کا بہت دونوں کا جو آپ کے ساتھی موجود ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. کنڈی صاحب بڑے سلجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں. بات انہوں نے صحیح کہی. انہوں نے کہا میں ان کے توسط سے یہ بڑی بات کی کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں. جب آزاد عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں کنڈی صاحب تو پھر پلیز وہ جو وہاں پارلیمنٹ میں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں آپ ان کو بھی ذرا سمجھائیں کہ جب آزاد عدالتیں تو آزاد عدالتوں کے حکم آپ پابند ہوتے ہیں ان کے. آپ نے خود کہہ دیا، کل آپ نے بھی وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ سنائی، انہوں نے کہا کہ جی ہم 3 ججوں کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. دیکھیے آپ نے اگر آزاد عدلیہ جب ہوتی ہے تو آپ کو اس کا فیصلہ وہ 3 کا ہو، 10 کا ہو، 15 کا ہو، آپ کو ماننا پڑتا ہے. یہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، یہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کہتا ہے مجھے آپ کو سب کو پابند کرتا ہے. تو دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، الیکشن ڈیلے ہوا، اس وقت انہوں نے الیکشن بعد بھی ہوئے. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک 18ویں ترمیم ہوئی جو پیپلز پارٹی کے حکومت کے زمانے میں، 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی. اس کے اندر کیونکہ وہ الیکشن جو تھے وہ آئینی مدت کے بعد ہوئے تھے اور کوئی کسی قانون نے، کورٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا، ایک آئینی ترمیم کی گئی 18ویں ترمیم کے تھرو. 18ویں ترمیم میں ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا 270 اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ڈیلے الیکشن ہوئے وہ ہم اس کو تصور کیا جائے گا کہ وہ 90 دن کے اندر ہوں گے. تو آپ دیکھیں 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو کورٹ اس کو آگے کر دے یا یہ آئینی ترمیم کریں. دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا کہ جو قانون وہ بناتے ہیں آئینی ترمیم بناتے ہیں، کورٹ اس کو کچھ نہیں کر سکتی. نو، کورٹ تشریح کر سکتی ہے، کورٹ کا کام ہوتا ہے تشریح. یس آپ مقنن ہیں، آپ کا کام ہے قانون بنانا، آپ آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں جو کورٹ کے اندر، جو آئین کے اندر ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے 2/3 میجورٹی سے آپ آئین بھی ترمیم کر سکتے ہیں. 21ویں ترمیم آپ نے دیکھے اس پہ کیسز بھی ہوئے تھے جب ملٹری کورٹس بنے تھے، کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا. کچھ قانون بنتے ہیں کورٹ اس کو کہتی ہے یہ غلط ہے، کچھ سیکشنز غلط ہیں، آپ پابند ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں یہ فیصلہ چنوں گا. سوری صاحب کا فیصلہ سو موٹو جو لیا گیا اور ایک حکومت کو فارغ کیا گیا وہ صحیح تھا، باقی جو فیصلے اگر آپ کے خلاف آ جائیں تو یہ غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی یہ ججز جو 3 ججوں پہ حملے کرتے ہیں کہ وہ فیصلے وہ صحیح تھے جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ایک فیصلہ دیا، اب یہ فیصلے کیونکہ آپ کی منشا کے خلاف آ رہے ہیں تو یہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں. اب وہی 3 ججز جو ہیں اس بینچ کے جو ممبر تھے جو اب ہیں وہ اب وہ غلط ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. آپ سپریم کورٹ پہ اٹیک کر کے اپنی فاؤنڈیشن، اس ملک کی فاؤنڈیشن کو تباہ کر رہے ہیں. اور کنڈی صاحب وجہ فرما رہے تھے آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو ہماری بقا ہے اس میں، لیکن آزاد عدلیہ کو آزاد رہنے دیا جائے. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اور میں پابند ہیں ان کے فیصلوں کے. یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو چنوں گا، چاہے فیصلے پسند آئے نہ آئے ان پر عمل درآمد ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ججوں کو آج بلائیں، ججوں کو جی ہم بلائیں گے کورٹ میں. ہاں سر، اسی میں ہارون رشید صاحب آپ سے سوال سے پہلے میں یہ چاہوں گی ذرا ہم گفتگو سن لیں کہ بلاول بھٹو صاحب اسد محمود صاحب فرما رہے تھے، خاص طور پہ جب یہ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کی گئیں فیصلے کے حوالے سے،
3 رکنی بینچ کے حوالے سے وہ کیا تھی، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ یہ جو آفینسو آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام بھی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان 3 ججز صاحبان کو آپ پریولیج کمیٹی میں بلائیں۔ تو ہارون رشید صاحب، آپ کے خیال میں جو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ ظاہر سی بات ہے مزید کشیدہ ماحول کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ استحقاق کمیٹی اس طریقے سے ججز کو بلا سکتی ہے جو گفتگو کی گئی، اور یہ کہنا کہ پارلیمان کے اندر جو بھی گفتگو کی جاتی ہے اسے آئینی کور حاصل ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو اس ساری صورتحال پہ آپ کیا تبصرہ فرمائیے گا؟ دیکھیں نا، میں تو کہوں گا کہ جب پہلے تو یہ جو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی جس نے پنجاب اور کے پی میں اسمبلیاں ڈیزالو کی، وہ تو ایک جگہ پہ کھڑے ہوں نا۔ جب وہ اسمبلیاں ڈیزالو کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اسی وقت، کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے، چیف منسٹر ان کے ہیں، کیبنٹ ان کی ہے، تو اس وقت سے وہ موٹو ہونا چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ کا جو ایکسپینسز آئیں گے، جو ایکسچیکر آئے گا، اس پہ کیا ڈومین ہے کہ 21 ارب روپے کا خرچ آئے گا، تو اس پہ اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کی ہیں؟ سو موٹو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا۔ سبسیکوینٹلی چلے انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی، اور قومی اسمبلی سے یہ لوگ واک آؤٹ کر گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دھواں دار تقریر کی اور سارے اپنے ممبران کو اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے آئین کو خود ایک مذاق سمجھا ہوا ہے۔ آئین کے مطابق اگر 5 سال کے لیے یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اگر ان کے پاس حکومت نہیں بنی، نیشنل اسمبلی کی نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، جو کہ نو کانفیڈنس پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا ہے، اور پھر یہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے یہ اسمبلی سے یہ اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے ریزائن کیے۔ اب یہ بھی آج جو نیوز چل رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کی بحالی کی پٹیشن تیار ہو گئی ہے، دونوں اسپیکر حضرات نے وہ پٹیشن تیار کی ہے اور وہ فائل کریں گے، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا۔ اور سیکنڈلی ان کے ایم این ایز کہتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ ہمارے ریزائن واپس لیے جائیں۔ یہ اس ملک سے بھی مذاق ہے، یہ اس آئین سے بھی مذاق ہے، اور جو ان کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وقت پوزیشن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک پارٹی کو اپنی مرضی کا بینچ بٹھا کے جو بھی ڈیسیژن آئے، اور جب بینچ بیٹھتا ہے تو ساری قوم یہ جان جاتی ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ فل بینچ بٹھا لیں سارے ججز، اگر چونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو سارے ججز اگر بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کریں، اسمبلی ڈیزالو جو آفینسو آرڈر کہہ رہے ہیں